میرا ایک واٹس ایپ پہ بہت پرانا گروپ بنا ہوا ہے، بہت پرانا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو عرصہ ہو گیا اس کو گروپ کو بنے ہوئے. کبھی سوچ ہی نہیں آئی کہ حج بھی کریں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے سب کی نظر پہلے سبب پر جاتی ہے، پھر مسبب الاسباب پہ جاتی ہے. میرا بھی حال ایسے ہی تھا کہ میں سوچتی تھی اسباب ہی نہیں ہے تو جاؤں گی کیسے. کبھی سوچا ہی نہیں کہ حج پر جائیں، کیونکہ حج تو بہت بڑی عبادت، بہت پیسے چاہیے تھے اس کے لیے. تو اس گروپ پر کسی نے کہا کہ حج فارم جو ہے وہ فلاں تاریخ کو بینک سے ملیں گے. بس ایک دم ذہن میں آئی کہ حج کرنے جانا چاہیے. اب میرے ایک بھتیجے ہیں، نیشنل بینک میں ہی ہوتے ہیں. میں نے انہیں فون کیا کہ ایسے بھائی مجھے حج پہ جانا ہے، میرے فارم نکلوا دیں. وہ مجھے چھیڑنے لگے، ہنسنے لگے کہ چچی جان حج پہ جائیں گی آپ؟ میں نے کہا ہاں میں حج پہ جاؤں گی، آپ کے چچا اور میں. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی فارم آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ 25 تاریخ کو 6 لاکھ کا جو ہے پے آرڈر بنا کے، تقریباً 5.5 لاکھ کا پے آرڈر بنا کے آپ کا اور چچا کا فارم جمع ہو جائے گا. میں نے کہا 5.5 میرے پاس کہاں ہے؟ میرے پاس تو ٹکا بھی نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ پہلے فارم جمع ہوتا ہے، پھر پروسیجر ہوتا ہوگا، پھر کہیں جا کے حج پہ جاتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، فارم تو پیسوں کے بغیر جمع نہیں ہوگا. اب پیسے کہاں؟ تو وہی جو مڈل کلاس کا ایک طبقہ ہوتا ہے نا، کمیٹیاں ڈالتا ہے اور پھر ایک پلاٹ لیتا ہے. وہ بیٹیوں کی شادی بھی اسی کمیٹیوں کے آسرے پہ ہوتی ہے، سب اس طرح کمیٹیوں سے چل رہا ہوتا ہے. اور میں بھی مڈل کلاس عورت. میں نے BCR ڈال کے ایک پلاٹ لیا تھا نا، ابھی اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی. میں نے اپنے بروکر کو فون کیا، حسن کو. میں نے کہا حسن بیٹا یہ پلاٹ بیچ دو. اس نے مجھے کہا آنٹی کیوں؟ میں نے کہا مجھے بیچ دو، مجھے حج پہ جانا ہے. اس نے کہا آپ رکھیں، 2-3 مہینے میرے پیسے دے کے جائے گا آپ کو یہ وہ. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے، بس مجھے حج پہ جانا ہے. اس نے وہ جو تھا وہ پیمنٹ تو پوری ہوئی نہیں تھی، اس نے پھر بھی مارکیٹ میں ڈالا اور وہ پلاٹ بیچ دیا. ہم نے پے آرڈر جمع کرا دیا. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ کریم سیٹھ اپنے گھر پہ کام لینے کے لیے بلاتے ہیں، ٹاسک دینے کے لیے بلاتے ہیں. وہ نہیں ہیڈ آفس جاتے نئے ٹاسک ملتے ہیں. اچھا کچھ پیسے کم پڑے تو میں نے ایک کو فون کیا، ہمارے رشتے میں ہوتے ہیں، سگوں میں ہی ہیں بالکل، یعنی میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کے سگے ہی ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے ادھار دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں میرے پاس، منع کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا. دیکھیں اللہ کام لیتے ہیں، اللہ کس سے کیا کام لے یہ آپ دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری امی کو لے جائیں اپنے ساتھ حج پر، تو امی کے بھی پیسے میں دے دیتا ہوں اور فارم بھر لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ان کی امی تھوڑی سی نا سائیکک پیشنٹ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ان کی خدمت کر لوں گی، بس آپ مجھے ادھار دے دیں گے. وہ انہوں نے اپنی امی کا فارم جمع کرا دیا. اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمارا نام بھی آ گیا، اور ہم جو تھے وہ حج کی تیار، ان کی امی کا بھی نام آ گیا، حج کی تیاریوں میں لگ گئے.